سب کو الیکشنز کی پڑی ہے تو یہاں تو ریاست ڈوب رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ریاست کیا ٹائٹینک ہو گئی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے؟ ریاست تو ایک دیکھیں ریاست ہے جس سے سب کو سنبھال کے فیڈریشن کو اس کے یونٹس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. آپ کو کیا والے بھی تو خود ہیں. تو ریاست کو صحیح کہہ رہے ہیں, ریاست کا حال بھی تو انہوں نے کیا ہے نا. آپ نے جس طرح بڑے مزے کا بولا ہے کہ ٹائٹینک جو ڈوب رہے ہیں, تو یہ جو اضافی بوجھ ہے نا, اگر ان کو اتار کر پھینک دیا جائے نا بیچ سمندر میں تو ملک کی معیشت صحیح ہو سکتی ہے. یہ بوجھ ہے اس ریاست کے اوپر, یہ جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں اور یہ جو باقی لوگ بات کر رہے ہیں. اور آج اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اداروں کی, یہ وہ دیکھیے جو بھی اقتدار پر آتا ہے وہ اپنے ان جو پولیس ہو گئی, ایف آئی اے ہو گئی, اور یہ اس طرح کے ان کو اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ گھریلو ملازمین کی طرف استعمال ہوتے ہیں. میں بھی 5 سال پارلیمنٹیرین رہی ہوں, مجھے بھی پتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب گھوم پھر کے بات ہمارے اوپر آتی ہے تو چیخیں ہماری تب نکلتی ہیں. اگر ہم مداخلت نہ کریں, آپ یہ کر لیں, کوئی بھی اپنی آزادی سے کام کر ہی نہیں سکتا, وہ بھلے ایف آئی اے میں ہو, بھلے پولیس میں ہو, اور آپ جو بھی یہ کسٹم چاہیے وہ اس قسم کے آپ ادارے دیکھ لیں جو حکومت کے انڈر آتے ہیں, ان کو تو انہوں نے گھر کی باندھی بنایا ہوا ہے. تو جب ہر ان کا پھر اب ایک وہ بن کے نا کہ کام ہی بن گیا ہے کہ ہر آقا کا حکم بجا لانا, تو پھر میرے خیال میں باقی کسی کو بھی شور نہیں مچانا چاہیے. یہ میں ایک آپ کو اپنا ایک تجزیہ بتا رہی ہوں کہ کیونکہ میں اگر پی ٹی آئی کے ہم لوگ اتحادی تھے تو پی ٹی آئی نے کہا تھا, گرا ہے مجھے ان سے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریفارمز لے کر آئیں گے, ہم بیوروکریسی میں ریفارمز لے کر آئیں گے, ہم پولیس میں ریفارمز لے کر آئیں گے. لیکن آتے ہی آپ لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, پیراشوٹرز آپ کی اس میں آ گئے نہ, یہ شہزاد اکبر کہاں سے آ گیا, باقی میں اب کیا نام لوں کہ سارے ناراض ہو جائیں گے. یہ سب آ کے صرف ایک یہ ریفارمز والا کام نہیں ہوا, باقی سارا کچھ ہو گیا. بھائی ٹائم تو تھا نا, 1 پیج بھی تھا, سب کچھ تھا. تو آج یہ سب چیزیں درست ہوئی بھی ہوتی تو پھر یہ اتنا زیادہ شور شرابہ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی, آنے والے ان کے لیے مشکلات نہ ہوتی. تو کہیں نہ کہیں ہم سب کا حصہ ہے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچانے میں اور اس معیشت کو اس طرح یہ کرنے میں. اب اگر ٹھیک ہے چل رہے ہیں, اگر یہ قوم ڈنڈے سے سیدھی ہے اور اس ڈنڈے سے تھوڑے سے کام سیدھے ہو رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے, پھر چلتا رہے. آپ یہ ڈنڈا چلتا رہے گا. یہ ڈنڈا کیا ابھی 2024 کے الیکشن میں بھی چلے گا, آپ کو لگ رہا ہے کیا؟ دیکھیے اب جس طریقے سے اتحاد بن رہے ہیں اور یہ جو بول رہے ہیں, میں نے بارہا کہتی ہوں کہ میں نے ان 5 سال میں ایسا سیاستدان نہیں دیکھا کہ جو اپنے دل و دماغ سے اپنا بیان دے. وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کی زبان بولتا ہوتا ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی کی چھتر چھایا میں رہیں, کسی کا ہاتھ ان کے سر کے اوپر رہے. خود سے فیصلہ کرنے کی قوت میں نے تو نہیں کسی میں دیکھی کہ وہ خود سے فیصلہ کرے. اور جب انسان خود سے فیصلہ کرنا شروع کرتا ہے تو حال پھر آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن یہ کہ باقی کوئی نہیں, سب ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ بس لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے کہ ہماری طرف محبت کی نگاہ ہو جائے. آپ کی طرف محبت کی نگاہ ہے تو سب کشل منڈل ہے. تو یہ ابھی کس کس کے اوپر ہے یہ محبت کی نگاہ؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کا سیاسی نظریہ, سیاسی نگاہ دیکھیے تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, جو انگلی نچا نچا کر ججز کے نام لیے جا رہے تھے, جو ان کے نام لیے جا رہے تھے, کیا کہتے ہیں, سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کو للکارا گیا. اور سب سے بڑی بات 9 مئی کے واقعات کو ہم بولتے ہیں نہیں ہونے چاہیے, مذمت کرتے ہیں, لیکن اب 12 اکتوبر کی پیارا سازش کیوں بھول رہی ہیں کہ جس میں صرف ایک جنرل نہیں تھے, 250 جانیں بھی تھیں, کہ 250 جانوں کو آپ نے آسمان پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ نے ایک پکڑ کے راتوں رات پلاسٹک کے بلے لگا کر یہاں پر آپ بغاوت کر رہے تھے, کیوں معاف کیا؟ جنرل صاحب مشرف صاحب کے اللہ ان کے درجات بلند کرے, بہت اچھے کام تھے, مگر ایک جو ظلم کر کے گئے ہیں NRO2 کا, اگر وہ اسی وقت ماشاءاللہ تو تھا نا, ٹانگ دیتے تو آج ملک کے حالات یہ نہ ہوتے. ان کو تو معافی مل گئی. 9 مئی کو بار بار یہ کہتے موب 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 کا, میں نے تو گوگل میں سے ترجمہ دیکھا تو وہ مشتعل افراد ہوتے ہیں. اب مشتعل افراد تو پکڑ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر کل ایک پروگرام میں جی محمود مولوی صاحب نے بولا کہ ان کو سازش کا علم تھا سب کو, سب دیکھنا چاہتے تھے کس حد تک جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا نا ایک ایوان صدر میں سازش تیار ہوئی تھی اور ایک زمان پارک میں. نہیں, وہ کل انہوں نے وہ ڈینائی کر دیا کہ میں نے ایوان صدر کی سازش کی بات نہیں کی تھی. اور جب ان کو پتا تھا تو ان کے ضمیر اس وقت کیوں نہیں جاگے, ضمیر سوئے کیوں ہوئے تھے؟ مئی کا واقعہ ہوا اور ان کو اکتوبر میں ان کا ضمیر نے جھنجھوڑا کہ بیٹا بہت دیر ہو گئی ہے, چل اب اٹھ جا. یہ بھی اس کے بعد ان کے ضمیر مذاق خیز بات ہے بالکل.